قوم بنی اسرائیل میں حضرت عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ اسی نیکوکاریوں اور عبادات کی وجہ سے مسجد اقصی میں نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی۔ ان کی بیوی سیدہ حنا بنت ناقوت بھی بہت عبادت گزار خاتون تھی۔ اپنی نیکی اور شرافت کی وجہ سے دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت عمران اور حضرت حنا صاحب اولاد نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حنا اپنے مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو محبت و پیار سے چوم رہا ہے۔ پیار و محبت کا یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ مزید بے قرار ہو کر حالت اضطراب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اولاد دے دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بے قرار دل کی دعا کے قبولیت کا وقت آ پہنچا اور حضرت حنا نے چند روز میں محسوس کیا کہ وہ پر امید ہے۔ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا اور جب ولادت ہو گئی تو حضرت حنا کو اطلاع دی گئی کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت حنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصی کی خدمت کیوں کر انجام دے گی؟ یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام ان کے افسوس کو مسرت میں تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی کہ اے پروردگار اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ بشر بن اسحاق کہتے ہیں کہ سیدہ حنا ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ بعض دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ مریم ابھی شیرخوار ہی تھیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ واللہ عالم۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے، دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، لہٰذا قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئیں، آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئیں۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے مریم کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو خدام مسجد کے حوالے اس وقت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہو۔ جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا، اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دی تھیں۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادت اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے، انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے
اور موسم گرما میں سردیوں کے پل موجود ہوتے تھے۔ آپ ان سے پوچھتے تھے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی تھی، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئی اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ حسب عبادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تن و تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ اسباب و علل کا محتاج نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا۔ اسی نے حضرت حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا۔ متعدد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پونک ماری، یہی پونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے منہ میں پونک ماری تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی، جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض بدکار لوگوں نے آپ کو یوسف نجار کے ساتھ متہم کر دیا۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئی۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ اس وقت دگنا تکلیف میں مبتلا تھی، جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھی اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفکرات میں گھری ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام آنے جانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو کھجور ہی کا تھا، لیکن اس پر پھل نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے۔ اس لیے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔
ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نفاس کے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا، ماں باپ بھی نیک تھے، پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ سب کہنے لگے، لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں گے؟ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں، قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ اچانک بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔